دنیا کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مجرم امریکہ نہیں ہے، دنیا کے مسلمانوں کی نگاہ میں سب سے بڑا مجرم سعودی کا بادشاہ ہے۔ دیکھیے اس وقت جب جنگ کی ابتدا ہوئی تھی ایک حملے سے، جس حملے کو ساری دنیا آتنکوادی حملہ کہتی ہے، بحیثیت مسلمان کے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی کسی بھی عام لوگوں کا جان لینا یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، جو بے قصور لوگ ہیں ان کا۔ لیکن ایک بات دنیا کو بتانی ضروری ہے کہ بے قصور کس کو آپ کہیں گے؟ اسرائیل میں 1 سال کی کوئی حکومت ہوتی اور وہ اگر ظلم کرتی تو عام ناگرک میں سے بہت سارے بے قصور ہوتے اور بہت سارے باقصور ہوتے، لیکن اب یہ 75-80 ورش ہو چکے ہیں، 48 سے اب تک 77 ورش، اور جتنی بھی حکومتیں آ رہی ہیں وہ سب فلسطینیوں پر ظلم ہی ڈھا رہی ہیں، اور وہی اسرائیل کے لوگ ووٹ ڈال کر اس حکومت کو پھر لا رہے ہیں۔ تو اسرائیل میں نردوش بچا کون؟ اسرائیل میں کوئی نردوش نہیں بچا، کوئی معصوم نہیں بچا۔ 100% اسرائیلی یہودی مجرم ہیں جو جان رہے ہیں کہ ہم جس حکومت کو جتانے جا رہے ہیں وہ حاکم فلسطینیوں کی حق تلفی کر رہا، فلسطینیوں پر ظلم کر رہا، فلسطینیوں کو مار رہا، فلسطینیوں کی زمینیں چھین رہا، اس کے شہروں کو خالی کروایا جا رہا اور یہودیوں کو آباد کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ویسٹ بینک کا علاقہ ہو یا غزہ کا علاقہ ہو یا جو بھی علاقہ ہو۔ انہوں نے قبضے کیے ہیں، انہوں نے اپنے مکانات بنائے ہیں، انہوں نے بلڈنگیں بنائی ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے محلے کو خالی کرایا ہے گن پوائنٹ پر۔ تو ایسے میں ہم کسی اسرائیلی کو معصوم اور نردوش نہیں کہہ سکتے۔ حماس کے حملے میں جو لوگ بھی مارے گئے، تمام دنیا کی میڈیا کہہ رہی، کچھ کتھت طور پر مسلم راشٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہوا، ایسا حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیسا حملہ ہونا چاہیے وہ بھی بتا دیجیے آپ۔ میں نے ٹھیک ہے یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، میں بھی کہہ رہا ہوں غلط ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کے ہی ساتھ ہوں، لیکن ذرا فلسطینیوں کو یہ تو بتائیے کہ اس کے ادھیکاروں کا ہنن جو 80 ورشوں سے ہو رہا ہے اس کے خلاف آخر کون سی لڑائی چھیڑی جائے اور کیسی لڑائی چھیڑی جائے، یہ سوال پوچھا جائے گا، دنیا سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ بتائیے، فلسطینیوں کے مکانوں کو بلڈوزر سے توڑا جا رہا، فلسطینیوں کے محلے کو خالی کرایا جا رہا، ان کی ماں بہنوں کو پریشان کیا جا رہا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا، کبھی بم برسا دیا، کبھی میزائل، اور کتھت طور پر دنیا کا مہا پنچایت کہے جانے والے UN تماشا اگر دیکھ رہی ہے تو ذرا ہم کو بتائیے کہ ویسے ظالم ملک سے کیسے بدلہ لیا جائے گا، ہم کو وہ راستہ بتائیے۔ حماس نے غلط کیا، چلیے میں بھی کہہ رہا ہوں حماس نے غلط کیا، حماس آتنکوادی سنگٹھن ہے، برسا دیا، کبھی گولی چلا دیا، یہاں تک کہ چاقو سے بھی وار کیے جا رہے ہیں، فلسطینیوں کا جینا دوبھر کر دیا گیا۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1 دشک نہیں، 2 دشک نہیں، 7 دشک ہو چکے اور دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اور کتھت طور پر دنیا کا مہا پنچایت کہے جانے والے UN تماشا اگر دیکھ رہی ہے تو ذرا ہم کو بتائیے کہ ویسے ظالم ملک سے کیسے بدلہ لیا جائے گا، ہم کو وہ راستہ بتائیے۔ لیجئے میں نے بھی کہا آتنکوادی سنگٹھن، لیکن ذرا ہم کو تو بتائیے کہ اس فلسطین کے لوگوں کا جینا حرام کرنے والے اسرائیلی کون سے سنگٹھن کے ہیں؟ کیا وہ آتنکوادی نہیں ہے؟ آتنکواد کی پریبھاشا کیا ہے؟ کس کو آپ آتنکوادی کہیں گے؟ کیا ٹوپی اور داڑھی پہن لینے سے، داڑھی رکھ لینے اور ٹوپی پہن لینے سے آتنکوادی ہوتا ہے؟ اگر انسانیت کا خون کرنا آتنکواد ہے تو اسرائیلی آتنکوادی ہیں، انسانیت پر ظلم کرنا آتنکواد ہے تو اسرائیلی آتنکوادی ہیں، اور اس کا ساتھ دینا آتنکواد ہے تو امریکی بھی آتنکوادی ہیں۔ کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم کیا، مذہب تو ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے تو پوری امت کا، لیکن سب برابر نہیں ہے۔ سب سے بڑے مجرم عرب مسلمان، کیوں؟ انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا، حضور ان میں سے تھے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، رسول عربی ہے نا۔ نمبر 2، ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے، انہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ہمارے لیے تو یہ صرف پڑھیں، نحو پڑھیں، یہ پڑھیں، وہ پڑھیں، تب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں، ورنہ ترجمہ پر گزارا کریں۔ ترجمہ ظاہر بات انسپائر نہیں کر سکتا آدمی، ترجمہ تو سیکنڈ ہینڈ نالج ہے۔ جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے تو نہیں پڑھ رہے۔ لہٰذا سب سے بڑا عذاب تو ان پر آنا ہے۔ وہ جو میں بیان کر چکا ہوں، گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے، تباہی تو انہی ملکوں پر آئے گی نا، وہ شام ہے، عراق ہے، اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا، ابھی تو
اس کو ناکام بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے، جو عراق پر حملہ تھا وہ اصل میں اس لیے تھا کہ گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم تھا۔ شیرون نے کہہ دیا تھا، یہ جو پڑا ہوا ابھی کہیں مرا نہیں ہے، اس نے کہا تھا جیسے یہ صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس کے مجسمے گرائے گئے ہیں کہ اب قریب ہمارا قبضہ ہوگا، یہ اصل میں تھا اس گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم تھا۔ لیکن بہرحال ہونا نقشے جو اب آ رہے ہیں دنیا میں، اب تو بہت عام ہو گیا، 1906 سے 2006 سے چھپا ہوا نقشہ ہے وہ، اور ہمارے اخبارات میں اس کا آدھا بھی آیا ہے، باقی آدھا تو لیا ہی نہیں گیا ہے، باقی آدھا ہے مڈل ایسٹ سے متعلق۔ وہاں جو نئی تقسیم ہونی ہے، عراق کے 3 حصے ہونے ہیں، ایک حصہ کردستان کے ساتھ مل جائے گا، وہ گریٹر کردستان، ایران کا کردستان، عراق کا کردستان، ترکی کا کردستان ملا کر ایک کردستان۔ جیسے ہمارے ہاں پاکستان کا بلوچستان، افغانستان کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان ملا کر گریٹر بلوچستان بنے گا، یہ ان کے نقشہ، یہ نقشہ تو اس میں دیا گیا ہے جو اب اخبارات میں چھپے۔ وہ اگلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو سعودی عرب کے ٹکڑے ہوں گے کہ ایک چھوٹی سی ریاست بنا دی جائے گی مکہ مدینہ شہروں کے اوپر مشتمل، یہ ویٹیکان ہوگا، جیسے ویٹیکان سٹی ہے روم کے اندر، یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز ہے، تو ایک چھوٹی سی حکومت اسے کہتے ہیں، علیحدہ ہے، وہاں اطالوی حکومت کا قبضہ نہیں ہے، وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، پوپ کی حکومت ہے۔ ایسے ایک ویٹیکن، گویا کہ ایک مسلم ویٹیکن بنا دیا جائے گا مدینہ، یہ ان کے نقشے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا، اس کو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ جو ہوگا وہ تو میں نے کئی دفعہ کہا، وہ تو اللہ کو معلوم ہے، یمکرون و یمکر اللہ، وہ اپنی سے چالیں چل رہے ہیں، اللہ اپنی چال چل رہا ہے، لیکن نقشے ان کی یہ۔ بہرحال اس میں جو بھی ہے یقیناً ایک حد تک کامیابی انہیں ہوگی جس کی خبریں ہمیں دی گئی ہیں۔ گریٹر اسرائیل ایک دفعہ قائم ہوگا، سعودی عرب سے بھی شمالی حصہ لے لیا جائے گا، مدینے میں داخل نہیں ہو سکے بس۔ اچھا، مکے کو وہ کلیم ہی نہیں کرتے، مکے سے انہیں کوئی سرکار نہیں، لیکن یہ کہ مدینے کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا، اور وہاں لیکن حدیث میں ہے کہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال اور اس کی جو فوج ہے، لیکن باقی شام، عراق، فلسطین، لبنان اور ترکی کا جنوبی حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سینائی پیننسلا کے ساتھ ساتھ سارا، وہ اس پر تو رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں واپس کر دیا سینائی پیننسلا، 1967 وار میں ہم نے جیتا تھا اسے، بعد میں وہ اسحاق ریبن اور یاسر عرفات کے درمیان دوستی کروائی تھی کلنٹن نے، جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا ہے، لیکن یہ کہ وہ واپس لے گئے، اور اس کے علاوہ جو فرٹائل علاقہ ہے نائل کے ڈیلٹا کا وہ بھی ان کی شامل ہے۔ تو یہ ظاہر بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ تو سب سے بڑی تباہی مسلمانان عرب پہ آئے گی، کیوں کہ مستحق ہیں اس کے، انہوں نے اس کے باوجود کہ قرآن ان کی اپنی زبان میں ہے، انہوں نے اس قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا۔ نمبر 2 پر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو مسلمانان عجم، اگر فرض کیجئے کہ 140 کروڑ مسلمان اس دنیا میں ہیں تو 30 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ عرب ہیں، باقی 110 کروڑ جو ہیں، 1 ارب سے زیادہ تو غیر عرب مسلمان ہیں۔ ان میں سب سے بڑے مجرم جو ہے وہ ہم مسلمانوں نے پاکستان، ہم نے ایک تقسیم کرائی اسلام کے نام پر، ہم نے کہا کہ ہم اسلام کا نظام قائم کریں گے، اور اللہ نے ہمیں معجزے کے طور پر ان کا طاقت دیا پاکستان۔ اب قمری حساب سے 63 برس گزر چکے ہیں، جو آپ 61 کہتے ہیں، اگر قمری حساب رکھیں 63 برس ہو چکے، کہاں ہے وہ اسلام؟ لہذا مستحق۔ لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کے معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہینگنگ ان دی بیلنس والا معاملہ ہے، ابھی نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ شاید کوئی توفیق دے دے، کوئی معجزہ ہو جائے، کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ یہ قائم بھی معجزے سے ہوا ہے، جس پر میں نے تفسیراً کتاب میں لکھا ہوا ہے، استحکام پاکستان، اور اب کوئی دوبارہ معجزہ ہو سکتا ہے، اور معجزہ کیا ہوگا کہ پوری قوم میں توبہ کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ کے کرنے سے ہو سکتی ہے۔ تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، حضور نے ہمیں خبر دی۔